آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العظیم 2-1 روز کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں کو عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان شریف ابھی آیا نہیں کہ لوگوں نے پلان کرنا شروع کر دیا، کیا کھائیں گے، کتنے بجے سوئیں گے، اٹھ کے کتنے بجے باہر نکلیں گے، تراویح کہاں پڑھیں گے۔ یعنی عبادت کی پلاننگ ماہ رمضان آنے سے پہلے مسلمانوں کو کرنے کا اللہ عز و جل جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں خدا سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ جو عام طور پر ماہ رمضان المبارک کے علاوہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کے آنے کے بعد 5 وقتہ نماز کے پابند نظر آتے ہیں، اور جو 11 مہینے تک قرآن شریف اٹھاتے تک نہیں ہیں، وہ بھی ماہ رمضان شریف کے آنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ مہینہ ہمیں خدا سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں عبادت سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے برکتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے حوالے سے پروردگار نے خود اس مہینے کا انٹروڈکشن کرایا کہ یہ مہینہ کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں قرآن خود بتاتا ہے۔ شہر کے معنی عربی کے اندر مہینے کے ہوتے ہیں، مہینہ، اور مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یعنی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 12 مہینے جو ہیں، یہ 12 مہینوں کو پروردگار جل جلالہ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تب سے پروردگار نے گنتی کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے بنائے۔ اب شہر رمضان 12 مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ سارے مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کا صراحت کے ساتھ نام قرآن کے اندر نہیں۔ واحد ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مقدس میں لیا ہے۔ رمضان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو رمضان کے معنی ہوتا ہے جلانے کے، جلانے کے معنی میں ہوتا ہے، روزے دار کے جگر کو یہ جلا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو روزے سے ہوتے ہیں، افطار کے وقت سب سے زیادہ فکر ان کو کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی یا شربت ہوتی ہے، نہیں بتائیے؟ آپ جواب دیں، میں سمجھوں آپ میری بات سمجھ ہوتی ہے نا؟ جی بھر کر پانی پی لیں، جی بھر کر شربت پی لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ آپ تو بستر پہ سوئے ہوئے تھے پورا دن، کوئی کام آپ نے نہیں کیا، پھر اچانک اتنی پیاس کیسے؟ تو روزے دار کا جگر بھوکے رہنے کی وجہ سے اندر سے جلتا ہے۔ تو اس جلن کو اگر کوئی چیز ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے تو وہ پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، اس سے جگر کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو روزے دار کا جگر جلتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کا جگر اس میں جلتا رہتا ہے۔ دوسری وجہ ایک یہ بیان فرمائی گئی کہ روزے دار روزے کی وجہ سے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان المبارک۔
کہ روزے دار کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو اس کا جگر جلتا ہے، تو یہ جگر کے جلنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام رمضان ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صرف رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کہو، یا رمضان المبارک کہو، یا شہر رمضان کہو، یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ ماہ مبارک میں اور کیا ہوتا ہے، یہ ماہ مبارک کا شارٹ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا فرمایا کہ تم پر برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اب آپ دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں جو بھی آ گیا، جسے بھی یہ ماہ مبارک نصیب ہو گیا، تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس کی نیکیوں میں اضافہ اتنا کر دیتا ہے کہ وہ نفل کرے تو اللہ فرض کے برابر ثواب اسے عطا فرماتا ہے، اور فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ ماہ مبارک، اور فرمایا انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں نزول قرآن سے پہلے بھی اور روزے کی فرضیت سے پہلے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا اہتمام کرتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے 40 روز کے لیے تشریف لے جاتے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر 40 روز تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو صحیفے نازل فرمائے دیگر انبیاء پر، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت داؤد ہوں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن جن پر میرے کریم نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، سب پر میرے پروردگار نے کتابیں ماہ رمضان ہی میں نازل فرمائی، اور اسی طریقے سے قرآن مقدس کو بھی اللہ نے نازل فرمایا تو ماہ رمضان المبارک میں۔ اب یہاں سے اب ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے ذہن کو حاضر رکھنا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ کے قریب کرنے والی کتاب، اللہ کی محبت میں لبریز کرنے والی کتاب، دنیا اور آخرت سے دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانے والی کتاب۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو، میرے مولا نے ہر پریشانی کا حل اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بہت شارٹ سمجھاتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، راہ دکھانے والی کتاب ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ پوری کتاب کی یہ بات کہی گئی،
لیکن میں آپ کو شارٹ چیزیں بتا دوں کہ اس کتاب کی شان اور اس کتاب میں موجود آیات کی شان کیا ہے. ہر پرابلمز کے سولیوشن کے لیے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کی مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں رکھی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ رات کو سونے سے پہلے گھر کے دروازے کو بند کرنے سے پہلے یا بعد میں آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گھر کو اور اس کے پڑوس کے 40 گھروں کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے. یہ ایک آیت کی فضیلت. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر بری نظر کے شکار ہونے والے بچوں کے حوالے سے شکایت کی گئی. سرکار نظر لگ گئی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کیا کرو کہ اللہ اس کی وجہ سے تمہارے بچوں کو بری نظر سے محفوظ رکھے گا. اور بری نظر کا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں بری نظر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بد نظر حق ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی بری نظر جو ہے نا وہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے. یہ نظر کی طاقت. اب دیکھیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کی بری نظر ہونا اور بد نظر یہ حق ہے. نظر لگتی ہے بالکل حق ہے. پہلے کے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم اگر فٹ پاتھ سے یا گلیوں سے کیلے خریدو نا تو کیلے کو کالی تھیلی میں ڈال کر گھر پہ لے کر کے جاؤ، سفید تھیلی میں ڈال کر کے مت لے کے جاؤ. اس لیے کہ سفید تھیلی میں کیلے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بری نظر لگ جائے اور تم وہ کیلے کھاؤ اور بیمار ہو جاؤ، اور کالی تھیلی میں کیلے لے کر جاؤ گے تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا کس میں ہے کیا. یہ پورے بڑے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے. نظر پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے. اب یہاں میں توجہ چاہوں گا، کس کی نظر؟ یہ حضور نے نہیں فرمایا. آرڈینری انسان، عام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، لیکن اگر اس نے بری نظر ڈال دی تو بری نظر کی وجہ سے، بد نظر کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے گی. تو نادانو اتنا تو سوچو، جب ایک عام انسان کی نظر میں اتنی طاقت ہے تو اگر حضور کسی پر نظر کرم ڈال دیں تو اس نظر کرم کا عالم کیا ہوگا. جب کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے تو مصطفیٰ کی نظر کرم بھی لگ سکتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام.